السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اپنی محنت اپنی دولت۔ یہ ہمارا تیسرا سبق ہے اور آج انشاءاللہ ہم اس کا پہلا لیکچر پورا کریں گے۔ اپنی محنت اپنی دولت نام سے ظاہر ہے سبق کے کہ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دراصل ہم جو خود محنت کرتے ہیں اصل میں تو وہی ہماری دولت ہے۔ نکما پن یا دوسروں کے آسرے پر رہنا سب سے بڑی غربت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور کچھ باتیں ہم سبق پڑھتے ہوئے سمجھیں گے اور کریں گے، ٹھیک۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا حاتم طائی، وہ بہت سخی تھا۔ وہ اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بہت بڑی دعوت کی۔ اس نے دعوت پر بہت سے لوگوں کو بلایا، ان میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ کسی کام سے جنگل کی طرف گیا۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ وہ لکڑہارا تھا۔ لکڑہارا ہم کہتے ہیں یہ جو لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر ایک لکڑیوں کی ٹال ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، ٹال، جس پہ لکڑیاں ملتی ہیں یا کوئلے ملتے ہیں۔ وہ جو لکڑیاں کاٹ کر جس شخص نے بھیجی ہوتی ہیں اور وہاں پر اگر جو خود بیچ رہا ہے وہ خود کاٹ کر لایا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لکڑہارا۔ وہ لکڑیاں جمع کر کے شہر لے جاتا، بازار میں لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا۔ حاتم طائی نے لکڑہارے سے کہا، بھائی تم نے سنا نہیں، حاتم طائی کے یہاں بہت بڑی دعوت ہے، بہت سے لوگ دعوت پر آئے ہوئے ہیں، تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ حاتم طائی نے اس کو یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ خود حاتم طائی ہے، بلکہ کیا ذکر کیا کہ حاتم طائی کے یہاں دعوت ہے، تم وہاں نہیں گئے۔ لکڑہارا بولا، بھائی اب یہاں پر جو اس نے جملہ کوٹ کیا ہے، یہ جملہ بڑے دھیان سے دیکھیں۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حاتم طائی نے کہا، سچ ہے، حلال روزی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جائے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اپنی محنت سے روزی کمانا اللہ کو پسند ہے۔ کہا ہے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چراتے رہے، پھر تجارت کر کے روزی کماتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے۔ وہ بھیک مانگنے اور دوسروں کی محتاجی کو برا جانتے تھے۔ اگر ہم بھی اس کو بہت اچھی طرح جس طریقے سے لکڑہارے نے کیا، دعوت ہے، بھیک نہیں مانگ رہا، دعوت کا مقصد اس میں ہر پیسے والا بغیر پیسے والا ہر سکتا ہے، اس کے باوجود لکڑہارا وہاں پر نہیں گیا ہے۔ اگر اس درجے پہ چلے جائیں تو پھر بھیک مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گداگری یعنی کہ بھیک مانگنا، اگر آپ نکلتے ہیں جیسے ہی بہت سارے لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں جو کہ فری کھانا اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی مہیا کرتی ہیں، پھر بھی ہمارے ہاں سے جو گداگری ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے اپنی محنت کی عظمت اور اپنی محنت جو ہے وہی دراصل ہماری دولت ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ جن لوگوں میں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے وہی لوگ بغیر ضرورت کے بھی بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں۔ مجبور شخص کی تو بات دیگر ہے، اس کو ہم نہیں بول سکتے،
اللہ تعالی ہم سب کے حالات بہتر رکھے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے تھے۔ سائل، جی ہاں، ابھی جو میں نے آپ کو بات بولی، سائل کہتے ہیں مانگنے والا۔ میں جو بات بول رہا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو بغیر ضرورت کے یا اپنے محنت سے کر کے کما سکتے ہیں، کمایا نہیں ہے، اب بیٹھے ہوئے اب مانگ رہے ہیں، اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائل کا سوال رد نہ فرماتے۔ کیوں؟ کیا پتہ یہ شخص واقعی ضرورت مند ہے اور میں اس کو منع کر دوں یا جھڑک دوں، اور اگر ہمارے پاس ہے کسی کو دینے کے لیے تو آپ دیں، دینے کے لیے نہیں ہے یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو بڑی عزت سے منع کر دیں۔ کبھی بھی بدتمیزی سے پیش نہ آئیں کسی مانگنے والے کے ساتھ بھی۔ ہر محتاج کی مدد فرماتے لیکن بھیک مانگنے کو پسند نہ فرماتے تھے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہر محتاج شخص کی مدد کر رہے ہیں، کسی سائل کو منع نہیں کر رہے، اس کا سوال رد نہیں کر رہے، رد کا معنی منع ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھیک مانگنے کو پسند نہیں فرمایا آپ نے۔ ٹھیک ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ یہاں تک ہمارے آج کے لیکچر میں پڑھنے کا کام۔ اب ہم بچوں کچھ کلاس ورک لیتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیز اور لکھنے کا سامان نکال لیجیے۔ کام کرتے ہوئے بڑا دھیان رکھیے گا، صفائی سے کام کیجیے، دونوں سائڈ سے لائن کا جو مارجن ہے برابر چھوڑیں، لائن سیدھی ہو، اور صفحے کے ٹاپ کے اوپر تاریخ ضرور ڈال لیجیے۔ سوال میں لکھ رہا ہوں، آپ جواب لکھیں۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے حاتم کون تھا؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے آپ لوگ ایک سوال کریں گے، ویڈیو روکیں گے، جواب لکھیں گے، پھر اگلا سوال کاپی کریں گے۔ اگلا سوال ہے حاتم کیوں مشہور تھا؟ پھر اس سے اگلا سوال حاتم نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ اس سے اگلا سوال ہے لکڑہارے نے حاتم کو کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے بچوں، ایک ایک سوال کا جواب لکھتے جائیں، ویڈیو روک کر اور پھر ویڈیو سٹارٹ کر کے اگلا سوال دیکھتے جائیں۔ یہ ہمارا آج کا کلاس کا کام۔
اب ہوم ورک لیجیے. ہوم ورک میں ہے جملے بنائیں. یہاں آپ کے الفاظ اور یہاں آپ کیا بنائیں گے؟ ان کے جملے. جملے بناتے ہوئے بچوں آپ کو یاد ہے نا کیا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے والے جملے نہیں چاہیے، نہیں بنانے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جملہ معذور، دوسرا جملہ واقعی، تیسرا جملہ مستحق. مستحق کس کو کہتے ہیں؟ حقدار کو. 3 جملے یہ ہو گئے. سوری بچوں، یہ جو الفاظ میں نے یہاں لکھ دیے یہ جملوں والے نہیں تھے. جملے میں ہے، پہلا جملہ ہے بھیک، دوسرا ہے عزت، تیسرا ہے محنت. ٹھیک ہے، 3 ہوئے. دو جملے اور لیجئے. چوتھا ہے قیمت، اور 5واں ہے ہمت. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے 5 جملے. آج کے جملے بناتے ہوئے خیال رکھیں آپ لفظ چاہیے استعمال نہ کریں. ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، اس ٹائپ کے جملے نہیں کریں گے آپ لوگ. صحیح ہے؟ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں نے پھر بھی ریپیٹ کر دیا آپ کو. یہ تھا ہمارا آج کا ہوم ورک. ٹھیک، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.